میں نے آج تک کوئی بھی غلط کام نہیں کیا، کسی کو کچھ بھی نہیں کہا. مطلب جی آپ یہ مان لیجئے کہ ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جو قانوناً غلط ہو یا سماجک برائی ہو. نہ میں ٹھیک. شراب پیتا، نہ میں اپنی پتنی کے علاوہ کسی دوسری عورت کی طرف دیکھتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں آپ کا دوست محمد قاسم. ایک سناتنی بھائی نے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب سے ایک سوال کیا کہ جناب میں ایک ہندو ہوں لیکن میں تمام وہی کام کرتا ہوں جو اچھے ہوں برے نہ ہوں. مثلا میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا، میں زنا نہیں کرتا، میں شراب نہیں پیتا، لیکن اس کے باوجود بھی میں اگر کلمہ نہیں پڑھتا تو جہنم میں جاؤں گا. اور ایک مسلمان ہے کہ وہ پوری زندگی گناہ کرے لیکن وہ توبہ کر لے تو وہ جنت کے اندر کبھی نہ کبھی داخل ہو جائے گا. یہ ایک بہترین سوال بھی ہے یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں. آئیے ہم مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے ذریعے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں. آئیے ہم ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں. صاحب نمسکار. کیا حال چال ہیں؟ آداب. ٹھیک ہے سر، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، فرمائیے. میں سناتنی ہوں. جی دیکھے ہیں اور کئی مولاناؤں کی ڈیبیٹ بھی میں نے سنی ہے. تو اس سے میرے کو کئی دن سے ایک بڑا عجیب سا میں نے آج تک کوئی بھی غلط کام نہیں کیا، کسی کو کچھ بھی نہیں کہا. مطلب جی آپ یہ مان لیجئے کہ ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جو قانوناً غلط ہو یا سماجک برائی ہو. نہ میں ٹھیک. شراب پیتا، نہ میں اپنی پتنی کے علاوہ کسی دوسری عورت کی طرف دیکھتا. ہوں جتنا میری قابلیت ہے اتنی میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں. کوئی میرے پاس اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو میں کبھی منع نہیں کرتا. جی اور جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ میں جہنم میں ہی جاؤں گا، چاہے میں کتنا بھی اچھا کام کر لوں، مجھے جانا جہنم میں ہے کیونکہ میں سناتنی ہوں. جی تو اور اسلام میں جیسے جو بھی آدمی ہے چاہے وہ کتنے بھی پاپ کر لیں، کتنا بھی کچھ کر لیں، وہ اگر ایک بار وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ انہیں معاف کر دے گا اور کبھی نہ کبھی انہیں جنت ضرور نصیب ہوگی. ایک تو دیکھیں تو یہ موضوع سے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن میں آپ کا سوال سمجھ گیا. میں ایک سوال صرف آپ سے کرنا چاہوں گا، پھر ہم ٹاپک پر آپ کو لے کر آئیں گے. سوال جی یہ ہے کہ آپ نے جب سے یہ سنا ہاں جی. آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، مجھے ڈر نہیں لگ رہا سر. جب ڈر نہیں مجھے لگ ڈر رہا تو نہیں پھر لگ رہا. ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں جب مفتی ڈر صاحب نہیں لگ میں رہا نے ہے تو ٹینشن کی نہیں تو ضرورت ہی نہیں. آپ میری بات تو سنیے. جی میں نے آپ کی اور سچوالا جی کی ڈیبیٹ دیکھی تھی، ٹھیک ہے. چلو جس میں مفتی ہمدرد صاحب تھے اور ساحل جی اچھا تھے. وہاں یہ بات ہوئی تھی. اس موضوع پر تو کوئی بات ہی نہیں تھی بھائی. نہیں آپ میری بات تو سنیے مفتی صاحب. جی تو میرے کو یہ لگا کہ آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی پرسن نہیں ہوگا جو میرے اس سوال کا جواب دے دے. ماشاء اللہ چلیں الحمدللہ. تو میں جی ہاں جی، تو میں نے اسی لیے میں کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہوں. جی تو میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا نا کہ آپ کے یہاں تو آپ کے بلیف کے اعتبار سے آپ کے جو کرم ہیں، جو کام ہیں، اس کے اعتبار سے آپ کا ری انکارنیشن ہونا ہے. تو آپ کو تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ میں وہ پوچھ رہا ہوں. مفتی صاحب مجھے پریشان ڈر کہاں نہیں ہوں لگ رہا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہمارے لیے اللہ نے کیوں بنایا کہ بھئی ہم تو جہنم میں جائیں. کیوں جائیں گے ہم جہنم میں؟ ہم نے ایسا کیا کر دیا؟ آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتا. تو بس جب اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ نے جو بھی کہا ہو آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ آپ ہمارا تھیولوجیکل آنسر جاننا چاہتے ہیں یا صرف جیسے ہم کہتے ہیں نا چک دینا پنجابی میں، وہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کا آنسر جاننا چاہتا ہوں، مفتی صاحب کا جاننا چاہتا ہوں.
क्योंकि मुझे पता है कि मुफ्ती अरे साहब से ज्यादा जानकारी शायद मैं किसी आपको को एक होगी जवाब नहीं। दे दूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? आप नहीं सर, मुफ्ती बुरा साहब से क्या आप मानूं? सर्टिफाई करा दीजिएगा बात को। जी हाँ जी जी, जी ठीक है सर भाई, गो अहेड। देखिए हमारी जो अब सीरियसली आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसकी, वो ये है कि किसी इंसान को, ये कुरान का फैसला है कि किसी इंसान को किसी भी ना कि उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाता। अब ये बड़े संजीदा क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई मैं दोजख में क्यों जाऊंगा, मैं दुनिया में क्यों आया, अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों रखा कि कुछ जन्नत कुछ दोजख, ये वो वगैरह वगैरह। कुरान इसका जवाब ये देता है कि अल्लाह ताला ने अमानत सब मखलूक़ात के सामने पेश की, किसी ने उसको हाथ ना रखा, लेकिन इंसान आगे बढ़ा। और एक और तबसरा अल्लाह ताला का कि ये है तो कमज़ोर लेकिन इसने बड़ी चीज़ को हाथ डाल दिया, ये मफहूम है उस तबसरे का कि हमने चूज़ किया कि हम इस दुनिया में जो खिलाफत है, इस जो खलीफातुल अर्द का जो कॉन्सेप्ट है, इस अमानत को हमने उठाना है, हमने चूज़ किया इंसानों ने। और उसके बाद आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने पूछा हमसे कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, हैं, गवाहियाँ दे के आए हैं। तो इस दुनिया में आने के बाद हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम उस खालिक़ हकीकी से मुंह मोड़ दें। अब आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें याद नहीं है, दैट्स वेरी ट्रू, आपको ये चीज़ें याद नहीं है, क्योंकि यही इम्तहान का मकसद है कि अगर ये चीज़ें सारी की सारी आपके जहन में ही हों और आपको इसके अल्टरनेटिव में जो आपको सोच दिया गया है, फहम दिया गया है, आपको इतनी इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपके अंदर दी गई है जो आपको खुदा को रिकॉग्नाइज कराने में मदद देती है, ये फिनोमेना दिया गया जिसको आप देख सकते हैं और कह सकते हैं कि कोई इंसान नहीं बना सकता, इसकी प्रिसीजन को आप देख सकते हैं। आपके स्क्रिप्चर में वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमारे स्क्रिप्चर में लिखी हुई हैं, खुदा का एक होना, बुतों की पूजा ना करना एंड सो फोर्थ, वो सारी की सारी अच्छी बातें। प्रिडिक्शंस लिखी हुई हैं आपकी किताबों में, यहाँ तक लिखा हुआ है अल्लाह के आखिरी रसूल के बारे में कि वो जिन्हें अपने देश से निकाल दिया जाएगा और वो शुमाल की तरफ जाएंगे और 10,000 लोगों के साथ वापस अपने वतन को आके फतह करेंगे। मदीना और शुमाल में है मक्का के, और मक्का से वो, यानी सारे का सारा वो सारी प्रिडिक्शंस भी आपके पास है, सारा कुछ है। इसके बावजूद आप कहें कि नहीं हमने मुसलमान नहीं होना, फिर आपका ये सवाल बनता नहीं है कि हमें दोज़ख में क्यों डाला जाएगा, क्योंकि ट्रूथ आपके अंदर मौजूद है एंड यू नो दैट। फिर हशर के दिन आपका ये सवाल अल्लाह से बनता है जो आप हमसे पूछ रहे हैं, यानी क़यामत के दिन, ऑन डे ऑफ जजमेंट, जहाँ पे अल्लाह ताला आपको आपकी गवाहियाँ भी दिखाएगा और आपका आगे बढ़कर इस अमानत को कबूल करने का वो वाक़या भी याद दिलाएगा कि आपके DNA के अंदर मौजूद है, वो इट्स देयर, इट्स राइट इन द सेंटर ऑफ इट। जबरदस्त। हमारा ये थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसकी ये है। अब प्रैक्टिकली उसको आप समझना चाहते हैं, कल हमारी स्ट्रीम में एक अब तो एक्स हिंदू हैं वो मुसलमान हुए, आपके पास भी वही ऑप्शन है, वही लोग हैं, वही हमारा दीन है, वही आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप पूछें, कोई यानी ला इकराह फिद्दीन, कोई जबर नहीं है, मर्जी आपकी हो जाए ना हो जाए, अच्छा लेकिन शर्मा जी, हकीकत आप पहुंच जाए और आप फिर भी सुनाई करें तो फिर ये सवाल आपका बनता नहीं है। जी सर। बिल्कुल, कैसर भाई ने जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दी। मैं शर्मा जी से एक सवाल करूंगा, वो ये है, शर्मा जी जरूरी नहीं कि आप जवाब दें, आप मैरिड हैं, आपकी बच्चियां हैं आपके यहाँ, आप अगर आप मैरिड हैं, हाँ बिल्कुल, आप मैरिड हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपकी वाइफ या अगर आपके यहाँ बेटियां हैं तो आपकी बेटी या आपकी बहन, माँ, जो भी हैं, जो आपके यहाँ जो क्लोज रिलेटिव हैं, क्या वो पर्दा करती हैं? करती हैं, करती हैं पर्दा? ओके, बिल्कुल। ग्रेट। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि आप सनातन धर्म के ऊपर चलते हैं। पहला आपने बिल- इसका सवाल का जवाब दिया, तो आपको पर्दे से कोई मसला नहीं है, जो आज का हमारा टॉपिक है, कोई मसला तो नहीं नहीं है? नहीं, होना चाहिए पर्दा तो। अच्छा, हुकूमत जो कानून बना रही है कर्नाटका में कि हिजाब बैन जिसको कहते हैं, क्या आप उसको मानते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं? मुफ्ती साहब, मेरा एक अपना अपना व्यू है कि भाई जिसको मन करे हिजाब करे, जिसको मन करे ना करे। मेरी वाइफ अपने आप पर पर्दा करती है, मेरी मैं बेटी अपने आप अपने मान सर पे लेता हूँ, पल्लू रखती है। ये मैं इसी को मान लेता हूँ कि अगर कर्नाटका की जो स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं या टीचर्स हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, उनका मन ये कर रहा है कि वो हिजाब करें, हुकूमत का मन नहीं कर रहा है कि वो हिजाब करें, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? बच्चियों करेंगे, बच्चियों को करेंगे, तो आप हुकूमत के उस कानून के खिलाफ हैं, विच इज वेरी गुड। बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छा, जबरदस्त। अब मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ, वो ये है कि आप मसलन अपनी बीवी के ताल्लुक से बहुत फेयर हैं। फेयर का मतलब ये है कि आप उनके साथ इंसाफ करते हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चल रहा है, आप किसी अजनबी औरत को नहीं देखते, लेकिन मसलन
آپ ملک کے قانون کے ساتھ فیئر نہیں، آپ ملک کا قانون توڑتے ہیں، تو کیا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں یا آپ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک جسٹ انسان ہیں، یعنی ایک منصف انسان ہیں؟ نہیں، قانون تو نہیں، تو ماننا ہی پڑے گا قانون کو. قانون تو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے. آپ اب اگلا اسٹیپ آ گیا، آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، اپنے ملک کے قانون کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، لیکن اپنے معاشرے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اپنی سوسائٹی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، تو کیا آپ کو منصف کہا جائے گا، جسٹ کہا جائے گا؟ مفتی صاحب اس کا میں کیا جواب دوں؟ اگر جب قانون بن گیا اور ہم اس قانون کو توڑیں گے تو وہ سارے معاشرے کو ماننا پڑے گا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کے پڑوسی کو مدد کی ضرورت ہے، قانون تو نہیں کہتا کہ آپ اس کی مدد کریں، لیکن آپ مدد کرنے پر قادر ہونے کے باوجود بھی اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، تو مجھے آپ بتائیے کیا آپ کو یہ کہا جائے گا کہ یہ ایک اچھا انسان ہے، منصف آدمی ہے؟ نہیں کرنی چاہیے مدد اس کی. کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اب میں اگلا اسٹیپ آتا ہے، آپ اپنی بچوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، اپنی کنٹری کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، لیکن اپنے بنانے والے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، تو کیا آپ کو منصف کہا جائے گا؟ نہیں. نہیں. اب اس بنانے والے کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ شرک نہ کریں، چونکہ جب آپ نے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں خود کر رہا ہوں، مجھے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں تجھے مددگار کی ضرورت ہے، تو یہ انصاف کہاں ہوا؟ تو اس کا مطلب مفتی صاحب سناتن دھرم غلط ہے. آف کورس غلط ہے، آف کورس غلط ہے. جو سناتن دھرم، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ سے غلط رہا، ہو سکتا ہے کہ اس کی جو تعلیمات شروع میں رہی وہ بالکل ٹھیک رہی ہوں، لیکن وہ ڈسٹورٹ ہو گیا. اب بات تو سمپل یہ ہے نا، میں نے لاجیکلی آپ کو سمجھا دیا کہ جب آپ بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، ملک کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، لیکن اپنے بنانے والے کے ساتھ انصاف نہ کریں، تو آپ کو منصف نہیں کہا جائے گا، آپ کو ظالم ہی کہا جائے گا. تو بھائی ظالم کی جو سزا ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، وہ وہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا، اور پھر بھی آپ کنسرنڈ ہیں. زبردست. مفتی صاحب جی، آپ کی بات کو میں مانتا ہوں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن آپ یہ بتاؤ، اللہ کہتا ہے بھائی میری اجازت کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا، تو انہوں نے ہمیں کیوں نہیں بنا دیا مسلمان؟ ہمیں کیوں سناتن میں پیدا کیا؟ ہمیں تو مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا تھا انہوں نے. اس اسٹریم میں قیصر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ قیصر بھائی کے آبا و اجداد کون تھے؟ قیصر بھائی آپ ہی خود بتا دیجئے کہ آپ کے فور فادرز کہاں سے آئے، کون تھے؟ سر ہم کرشن مہاراج کی فیملی سے ہیں. لیجئے، کرشن مہاراج کی فیملی سے ہیں، تو جی آپ کے یہاں جو مطلب یہ کہ یہ کوئی فیملی کوئی نچلے درجے کی تو نہیں ہے، ایک اچھے درجے کی فیملی ہے نا. تو جن کرشن جی کے اوپر سمجھ لیجئے کہ آپ کے مذہب کی ایک بہت بڑی بنیاد ٹکی ہوئی ہے، ان کی فیملی سے ہمارے قیصر بھائی ہیں، تو ان کے آبا و اجداد میں کسی نے اسلام تو قبول کیا ہوگا، ہاں بالکل. ہے نا، جبھی تو یہ مسلمان ہوئے. اب اگر وہ یہ کہے، وہ بھی تو یہ کہہ سکتا وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا ہے ان کے آبا و اجداد میں سے، کہ یار میں تو ہندو فیملی میں پیدا ہوا، مجھے کیا ضرورت ہے اسلام قبول کرنے کی؟ ہاں جی. تو پھر تو کوئی بھی، پھر تو قیصر بھائی خدا نخواستہ آج مسلمان نہ ہوتے. لیکن جس طریقے سے ان کے آبا و اجداد میں ایک شخص نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر خدا کی وحدانیت کی گواہی دی اور اس کی نسلیں مسلمان ہیں آج، تو یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو مجبوری نہیں کہیں اپنی کہ میری مجبوری ہے کہ خدا نے مجھے مسلمان نہیں بنایا. علینا سسٹر بھی ریورٹ ہے ماشاءاللہ. لیجئے، دو لوگ اسی اسٹریم میں ہیں. کل 24 گھنٹے پہلے ہمارے قیصر بھائی کی اسٹریم میں ایک ہندو بھائی نے اسلام کا کلمہ پڑھا، کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، کسی نے نہیں کہا تھا، وہ خود ہی اس کے دل پڑھا میں. ہوگا سر. تو بس اب اگر یہ بات ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ہمیں مسلمان بناتا. جس طریقے سے بہت سارے غیر مسلم اس وقت اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. ان کے لیے ایکسکیوز نہیں تو آپ کے لیے ایکسکیوز کیوں ہوگا؟